اب وہ وقت آئے گا جب غلہ نصیب نہیں ہوگا. ہم تیار ہیں، کوئی بھی قوم آپ لے لیں، ایران لے لیں، پاکستان لے لیں، کوئی بھی ملک لیں. کیا کسی نے یہ سوچا ہے کہ آج ہم مر بھی جائیں، ہم اس چیز آفت کے زیر اثر آ بھی جائیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے دین کی کوئی اساس چھوڑی ایسی کہ وہ آگے چل کے دین کو سمجھیں، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کی کوئی معیار کی اسٹینڈرڈ کی. اور یہ میرے والد صاحب تھے جنہوں نے ایک میزان سیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ تم نے نہ اپنے آپ کو کبھی اہل تشیع تصور کرنا ہے، نہ کبھی اہل سنت تصور کرنا ہے. تم نے وہ تصور کرنا ہے جو آقا علیہ السلام نے تصور کیا، اس کے علاوہ کوئی تصور. لیکن اسلام نے جب اپنے دور خلافت کا جب انہوں نے نام دوسرے اصحاب کے دیے کہ یہ خلافت میں نہیں لیتا، آپ ان کو دیں، آپ ان کو دیں، جب ان سب نے انکار کر کے کہا کہ مولا آپ ہی کو یہ سنبھالنا پڑے گا. جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ساتھ کھڑے تھے، جو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی خلافت کے ساتھ کھڑے تھے، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی خلافت کے ساتھ کھڑے تھے، آج وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی دیکھیں وہ اجماع امت کی ڈیفینیشن سکھا گئے میرے جیسے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں کون سی بتائی تھی جس کے بعد غلہ جمع کرنے کا بتا دیا تھا کہ غلہ جمع کر لیجئے؟ میں آپ کو آپ نے اچھا ٹاپک چھیڑ دیا ہے. جب یہ پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا کشمیر میں، جی جی پچھلی دفعہ جو کووڈ-19 سے پہلے ہوا، جی تو کوئنسیڈنٹلی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں دبئی گیا، اور میں جب واپس لینڈ ہوا نا تو امیگریشن کاؤنٹر کے پاس ایک ڈاکٹر کھڑی ہوئی، وہ ٹیسٹ کر رہی تھی. میرے لیے تو بالکل نئی بات تھی. میں نے کہا یہ کیا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک وائرس پھیلا ہوا ہے تو اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اچھا، آپ کا انٹروڈکشن ایسے ہوا کووڈ سے؟ جی کووڈ سے. صحیح. تو میں نے کہا یہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی، ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو میں گھر آیا تو میں نے پہلی بات یہ بولی کہ بھائی غلہ جمع کرنا شروع کرتا. انہوں نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ یہ مجھے ان نشانیوں میں سے نظر آئی ہے جو نشانی آقا علیہ السلام کی حدیث میں کے مطابق ہے کہ آپ کہتے ہیں میرے شہید کو مردہ مت بولو. وہ ایک پچھلے دنوں یاسر بھائی کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی تو اصال ثواب کی کا ٹاپک چھڑ گیا. انہوں نے کہا اصال ثواب کا آپ کیسے دیکھتے؟ میں نے کہا جس کو شک ہے اپنے کسی بھی پیارے کی موت کے اوپر کہ وہ شہادت نہیں ہے، وہ کرے اصال ثواب کی دعا. واہ. اشخاص جو غیبت میں، پردہ غیبت میں ہیں، جن میں امام مہدی علیہ السلام سر فہرست اس لیے ہیں کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہمارے آقا علیہ السلام نے کر دیا ہے. تو جس کا ذکر آقا علیہ السلام کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہمارا لیے سر فہرست ہو جاتا ہے. اب وہ وقت آئے گا جب غلہ نصیب نہیں ہوگا. آج خدا نہ خواستہ میں جتنا بھی وہ انشاءاللہ کے زمرے میں رکھوں، خدا نہ خواستہ واقعتاً یہ جنگ کی آگ ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے، کوئی ایک چھوٹا سا بھی نیوکلیئر ایکٹ ہو جاتا ہے تو ختم. اس کے بعد جو بچیں گے وہ تو اگلے 10 20 50 سال تک اناج بھی نہیں اگا سکتے. یہاں تو سورج نہیں دکھائی دے گا، یہاں تو ریڈیشن ہوگی. تو رہے گا کیا؟ وہ غلہ رہے گا جو چھپایا ہوگا، جو دبایا ہوگا، جو رکھا ہوگا. اپنے لیے نہیں رکھنا. وہ اس کا مقصد حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے غلے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائیں اور حالات برے ہوں تو ہم تو نہیں دیتے بھی ہمارے بچوں کا ہے. یہ رکھنا ہی ان کے لیے ہے جنہوں نے آگے اناج نہیں دیکھنا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور یہ ابھی عنقریب انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ہم لوگوں نے جہاد ترک کیا نا، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں آئے گا. ہمارے اپنے بچے جب تک اس جہاد میں جھونکے نہیں جائیں گے ہمیں شہادت کی اور جہاد کی قدر نہیں آئے گی. یہ مطلب ہی یہ ہے اسامہ بھائی، یہ غلہ جمع کرنے کا اور پہاڑوں کا رخ کرنے کا اور سونے اور چاندی کی کہ یہ سارا جو سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے نا، نوٹ کا، کرنسی کا، لین دین کا، خرید و یہ ختم. اور یہ عنقریب ختم. ابھی نیوکلیئر تھریٹ دینے شروع کر دیے ایک دوسرے کو انہوں نے. ابھی وہ زلزلہ آیا جو ایران میں، 4.3 کا، اس کے بارے میں بڑی مصدقہ یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ ٹیسٹ ہو چکا. اور یہ 2004 کی بات ہے کہ ڈاکٹر اے کیو خان کو ہم نے قوم کے ہیرو کو ہم نے باقاعدہ طور پہ رسوا ہوتے دیکھا. اور کیا بلیم تھا کہ جی، اور ٹی وی پہ ان سے بلوایا گیا. پرویز مشرف کا دور تھا، اس ظالم کا دور تھا جس کو جج نے ڈی چوک پہ پھانسی کی سزا سنائی ہوئی ہے اور 3 دن اس کی لاش کو الٹا لٹکانے کی سزا سنائی ہوئی ہے کیونکہ اس نے لال مسجد میں 3000 بچے وائٹ فاسفورس یوز کر کے ڈس انٹیگریٹ کیے تھے اور ایک ایک قبر میں 6 8 لاشیں. اللہ تعالیٰ اس کی انشاءاللہ وہاں پہ بھی اسی قسم کی آخرت کرے گا. اس نے اے کیو خان سے ٹی وی پہ بلوایا تھا کہ میں نے ٹیکنالوجی بیچی ہے. کس کو؟ ایران کو، لیبیا کو اور نارتھ کوریا کو. آج آپ دیکھیں یہی امریکہ قذافی کو ہنٹ کیا اس نے لیبیا میں جا کے ویپن آف میس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے کے لیے، اور لیبیا فنا کر دیا. نارتھ کوریا سے ابھی وہ پنگا نہیں لیتا، لے گا. ایسا نہیں کہ وہ تو اس وقت جو جس لیول کا فرعون وہ بنا ہوا ہے اس لیول کا تو فرعون نہیں سمجھ نہیں لگ رہی اس کو، وہ مس کیلکولیشن کی انتہا پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اب وہ ایران کے ساتھ آ گیا. میں یہ مانتا ہوں اسامہ بھائی کہ ایران، اگر یہ بات درست ہے، اگر تو ہم مانیں کہ ہماری حکومت نے ٹھیک فیصلہ سنایا تھا اور اے کیو خان کے ساتھ جو کورٹ کیسز کیے تھے وہ ٹھیک تھے، تو پھر آپ تسلیم کریں کہ ایران کو ٹیکنالوجی ہم بیچ چکے ہیں، ہمارے موصوف بیچ چکے، اور ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے. اگر وہ واقعتاً
اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ جو غلہ جمع کرنے والا کی حدیث ہے، یہ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ابھی اپنے گھر سے لے کے سب گھروں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے لیے نہیں، آخر کار اپنے لیے چھوڑنا بند کریں، آنے والی ان نسلوں کے لیے جنہوں نے اس پوری جنگ کے بعد انسانیت کی بقا اور سلامتی کے لیے دوبارہ سے شروع ہونا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کا ایک سفینہ تھا، وہ جب سب کچھ تباہ ہو گیا تو اس سفینے میں جو لوگ تھے وہی لوگوں نے دنیا آج ہم انہی کی بدولت موجود ہے. تو ہم نے بھی نوح علیہ السلام کی سنت کے اوپر ایک سفینہ تیار کرنا ہے، اور اس سفینے میں ان لوگوں کے لیے جو آنے والی نسلیں آگے چل کے اللہ کا نام لینا. دیکھیں ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دنیا ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کو پلٹ دیں. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی بچے وہ ہمارے خالق کو معرفت رکھتا ہو، خالق کو جانتا ہو، اللہ کا نام لیتا ہو. وہ تبھی ہوگا جب ہم ایسا کچھ اثاثہ چھوڑ کے جائیں گے. اس میں صرف اناج ہی نہیں ہے. اب ہم اناج کو اگر اس سینس میں دیکھیں نا کہ کوئی روٹی ہے، اناج علم ہے، سروائیول کہ کن کن چیزوں کے اوپر ان کو آگے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے گی. اب نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جن لوگوں نے انسانیت کی سیکنڈ ویو شروع کی یا جتنی بھی تھی، وہ خالی جوڑے نہیں تھے، وہ خالی جانوروں کے پیئرز نہیں تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کوڈ اور الگورتھم کے مطابق علم کی، انفارمیشن کی، نالج کی ایک اساس اس سفینے میں ڈالی، اور وہ اساس آج اس چیز کا باعث ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے قیامت کو ایسے ڈسکس کر رہے ہیں. کیا ہم تیار ہیں؟ کوئی بھی قوم آپ لے لیں، ایران لے لیں، پاکستان لے لیں، کوئی بھی ملک لیں، کیا کسی نے یہ سوچا ہے کہ آج ہم مر بھی جائیں، ہم اس چیز آفت کے زیر اثر آ بھی جائیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے دین کی کوئی اساس چھوڑی ایسی کہ وہ آگے چل کے دین کو سمجھیں؟ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کی، کوئی معیار کی، اسٹینڈرڈ کی، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. انہوں نے کی ہوئی ہے تیاری، جنہوں نے کی ہوئی ہے انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر فلمیں بنا کے بھی دکھا دی ہیں کہ ہم کر چکے ہیں. وہ سینٹرز رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ سارے بیج اور سارا کچھ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. اب تو وہ مارس پہ جا کے اسٹور کر رہے ہیں کہ یہ دنیا تو اب ختم ہونی ہے. ان کو تو یہ تک پتہ ہے کہ اب یہ جہاں کا کچھ ختم ہو جائے گا، وہاں سے دوبارہ سے کوئی آئے گا اور اس کو آباد کرے گا جب یہاں پہ دوبارہ سے موزوں انوائرمنٹ جنریٹ ہو جائے گا. امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے بتائیے، یہی وقت ہے آنے والا، یا اس میں ابھی جو ہے وہ اس کی کتنی نشانیاں، کتنی چیزیں پوری ہو چکی ہوئی ہیں؟ اچھا اسامہ بھائی، میرا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے نا موقف مختلف ہے. جی، ایک ٹرم ہے اہل تصوف کے ہاں. میں کیونکہ 4-5 سکولز کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلتا ہوں اپنی تربیت کے لیے، کہ میری تربیت میں اہل تشیعوں کی کتاب، اہل سنت کی کتاب، اہل حدیث کی کتاب، ان تمام جتنے بھی اکابر ہمارے گزرے ہیں، تمام کو وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ان کو میں استاد کے درجے پہ رکھتا ہوں، اور میں ان کی فکر کی روشنی میں تفسیر کو پڑھتا ہوں، قرآن کی تفسیر ہو یا حدیث کی شرح ہو. تو اہل تصوف کو میں ضرور اس میں شامل کرتا ہوں. بالکل صحیح. تو اہل تصوف کے ہاں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے رجال الغیب. وہ لوگ، وہ اشخاص جو غیبت میں، پردہ غیبت میں ہیں، جن میں امام مہدی علیہ السلام سر فہرست اس لیے ہیں کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہمارے آقا علیہ السلام نے کر دیا ہے. تو جس کا ذکر آقا علیہ السلام کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہمارا لیے سر فہرست ہو جاتا ہے. دوسرا، وہ ان کی گھرانے سے ہیں. تیسرا، عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے وقت کے ساتھ کوئنسائڈ ہونا ہے، اور یہ آخری حجت تمام ہونا ہے. تو یہ جو رجال الغیب ہیں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہے، جس میں مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہے، اور اگر ہم اہل تشیع کی رجت کا کانسیپٹ یا رجت کا کانسیپٹ لیں تو اس میں اور بھی 8 امام ہیں جن کی وہ ری انکارنیشن کی بات کرتے ہیں. ہندو مت، بدھ مت، کرسچینٹی، جوڈائزم، یہ سب کے سب اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں کہ ایک رجال الغیب کا پردہ ہے، جس پردہ غیبت سے ہمارے حق کی سائڈ کے لوگ بھی آئیں گے، جس میں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں جیسے، اور دجال نے بھی آنا ہے. بالکل صحیح ہے. اور یاجوج ماجوج نے بھی آنا ہے، اور آفتوں نے بھی آنا ہے، وہ دخان بھی ہونا ہے، وہ دھواں بھی اٹھنا ہے، وہ سب کچھ. یہ ساری وہ جو چیزیں ہیں، یہ ہماری تمام کتابیں کامن ہیں اس کے اوپر. ہماری کا مطلب ہے جتنے بھی بلیور ہیں جو کسی نہ کسی خالق پہ یقین رکھتے ہیں، میرا اس کے ساتھ ایک بنیادی خالق کا رشتہ جڑ جاتا ہے. بالکل صحیح. اب وہ خالق کی معرفت اس کی کیا ہے، میری کیا ہے، اس میں ہم قرآن کو فرقان رکھتے ہیں، اور جہاں قرآن جس کی تفریق کر دیتا ہے، ہم اس کے سارے تسلیم ختم کر دیتے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اس کا انتظار کرنا ہے. ہم نے ان نشانیوں کو جو آقا علیہ السلام نے بیان کی، ان نشانیوں کے بیسس پہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو نہیں تو اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. مثال کے طور پہ
ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نہایت نفیس آدمی، میرے اساتذہ میں ان کو شمار کرتا ہوں. ان کا اس کے اوپر بڑا مفصل بیان ہے. وہ بقول ان کے 1970s کی دہائی میں وہ یہ کہتے ہیں، اب ان کا ظہور کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی باقاعدہ پیدائش ہوگی، صحیح، اور ان کی پیدائش کے بعد ایک سرٹن ایج پہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے تھرو پہچانے جائیں گے. وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں. صحیح، ان کو ان کے قریب کے اقربا بتائیں گے کہ آپ ہی مہدی ہیں اور یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ جو ظہور کا کانسیپٹ ہے، وہ ان کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا، کہ وہ ظہور یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں باطن سے ظاہر ہو گئے. وہ ان کو اپنی ذمہ داری کا جب اقربا بتائیں گے تو وہ ذمہ داری ظاہر ہوگی کہ میں اب یہ ذمہ داری نبھاؤں گا. آپ بھی یہ ایگری کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اسلام بھائی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ود آل ڈیو رسپیکٹ، بصد احترام، میرا تھوڑا سا اختلاف اس نقطے پہ ہے کہ میں اگر ان کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی فلسفی کے مطابق باقاعدہ پیدائش کے پروسیس سے دیکھوں گا تو مجھے پھر وہ گھرانہ دیکھنا پڑے گا جہاں پیدائش ہونی ہے ان کی. وہ میرے گھر میں تو پیدا نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے گھر میں، وہ ایک لینیج کی، وہ آقا علیہ السلام کے نسل سے ہیں. تو میں تو آج کے دور میں ایسی کوئی جگہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا جہاں پہ ولادت ہو اور میں کہوں ہاں بھائی اس گھر میں ولادت ہو گئی ہے تو یہی مہدی علیہ السلام ہوں گے. میں تو نہیں یہ تصور کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پردہ غیبت میں لے کے جا سکتے ہیں کسی طرح، تو مہدی علیہ السلام کو بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو حدیث بھی یہی کہتی ہیں کہ ظہور ہوگا. دیکھیں جب دونوں مختلف حدیث ہیں نا، ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ اہل سنت کی حدیث سے استفادہ کرتے ہیں. جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں وہ پردہ غیبت میں چلے گئے تھے، کیونکہ وہ اس وقت قتال شروع ہو چکا تھا، فیملی آف دا پروفٹ کی پرسیکیوشن شروع ہو چکی ہوئی تھی، جینوسائیڈ شروع ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ان کو 8 سال کی عمر میں، 8 سے 9 سال کی عمر میں پردہ غیبت میں چھپا دیا، اور وہ 35 سال کی یا 33 سال کی عمر میں دوبارہ سے ظہور پذیر ہوں گے، پیک اس پہ جوانی میں. جی میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات، میرا اتفاق کسی حد تک اہل تشیع کی اس فکر سے ہے. بہت سی افکار سے میرا اختلاف رائے بھی ہے، سب مسلمان ہیں اور سب کا اپنا اپنا، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. جی بالکل صحیح. بالکل. اور میں تو اسلام بھائی ہمارے تو گھر میں نہ کوئی خاندان کی پیدائش یا پرورش جو ہوتی ہے اس میں اہل تشیع کا عنصر واجب ہوتا ہے. اور یہ میرے والد صاحب تھے جنہوں نے ایک میزان سیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ تم نے نہ اپنے آپ کو کبھی اہل تشیع تصور کرنا ہے، نہ کبھی اہل سنت تصور کرنا ہے. تم نے وہ تصور کرنا ہے جو آقا علیہ السلام نے تصور کیا، اس کے علاوہ کوئی تصور لے کے نہیں آنا. اور نہ ان کی برادری نے، ان کے خاندان نے اپنے آپ کو کوئی کسی خاص ایسے لیبل سے ڈینوٹ کیا کہ ہم کہیں کہ جی جو لیبل مولا علی نے لگایا تھا میں بھی لگاؤں. مولا علی تو کہتے ہیں میں وہی کرتا ہوں جو میرے نبی کرتے. آقا علیہ السلام نے کہا کہ جو میں کرتا ہوں وہی علی کرتا ہے. تو میرے لیے تو وہ سنت طیبہ جو ہے اور سیرت طیبہ جو ہے وہ میرے لیے ہے. جی جی ہاں، اس میں ضرور میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ میں اہل تشیع کی کتب سے لازماً استفادہ کرتا ہوں. میں کبھی بھی ان کو میزان کے دونوں پلڑوں میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اہل سنت کی کتابیں نہ ڈالوں یا اہل تشیع کی نہ ڈالوں. میں تو تیسرا پلڑا آپ کو بتا رہا ہوں اہل تصوف کا بھی لے کے آتا ہوں. میں تو کیونکہ میرا ان سے بھی ایک سلسلہ منسلک ہے. میرے فیملی جو ہے وہ ایک باقاعدہ گدی نشین فیملی، میری مدر جو ہیں وہ اس فیملی سے ہیں. یہ تو ہم نے ایک سرٹن اپنے آپ کو ڈیٹیچمنٹ کی کہ نہ ہم کسی گدی سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ہم کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم تمام کے تمام لوگ اگر آقا علیہ السلام کے حجۃ الوداع کے خطبے کے مطابق اگر تمام کے تمام انسان مٹی سے بنے ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو پھر تفریق جو ہے وہ صرف قرآن کرے گا، قرآن فرقان کرے گا. اور قرآن کے فرقان میں سچی بات ہے اسامہ بھائی، میں خود گر جاتا ہوں باہر دائرے سے. میں اپنے آپ کو اس کامل دین کے اوپر کوسوں دور پاتا ہوں. تو میں کون ہوتا ہوں کسی مکتبہ فکر کو کوسچن کرنے والا؟ میں تو خود ان کی لائٹ سے اپنے آپ کو منور کرتا ہوں. آئی ہوپ اور جو واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ان کا عمل جو ہے، ان کا دین جو ہے ان کے عمل میں آ گیا ہے، تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ. آپ کی موت بتائے گی، آپ کی زندگی نہیں. آپ کی موت کتنے صحابہ مرتد فوت ہوئے ہیں، تو آپ کی موت بتائے گی کہ آپ کس منہج پہ آپ کا انتقال ہوتا ہے. آپ کی زندگی نہیں بتائے گی، موت ہی بتائے گی شہادت ہے کہ نہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے شہید کو مردہ مت بولو. وہ ایک پچھلے دنوں یاسر بھائی کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی تو اصال ثواب کی کا ٹاپک چھڑ گیا. انہوں نے کہا اصال ثواب کا آپ کیسے دیکھتے؟ میں نے کہا جس کو شک ہے
اپنے کسی بھی پیارے کی موت کے اوپر کہ وہ شہادت نہیں ہے، وہ کرے اشارے ثواب کی دعا. واہ مومن تو کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ شہادت لے کے جاتا ہے. واہ جیسے وہ شہادت مس ہو جاتی ہے وہ تو مرتے ہوئے وصیت بھی کر رہا ہوتا ہے کہ پتر میں تو گیا، اب آپ نے میرے ثواب کی دعا کرنی، کیونکہ میں شہادت نہیں لے سکا، میں نبی کی سنت پہ نہیں آیا، میرا نبی شہید ہوا، میرے نبی کے اصحاب شہید ہوئے، میرے نبی کے اہل بیت شہید ہوئے. ہم کس کی سنت پہ ایک دوسرے کو تم جیو ہزاروں سال، سال کے دن ہو ہزاروں، ہم یہ دعائیں تو دیتے اچھے نہیں لگتے. ہم تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اسامہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے، اللہ آپ کے یہاں رب اللہ آپ کو بھی شہادت نصیب کرے، تب ہم اپنے نبی کی سنت پہ ہیں، تب ہم ان کی آل کی سنت پہ ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہم نے بنا لی ہے نا کہ زندگی، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو باقاعدہ دھوکہ ورڈ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ زندگی تو دھوکہ ہے. اور لگتا نہیں ہے اتنی عمر گزارنے کے بعد، یعنی آپ جب 30 35 40 سال گزار لیتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ پیچھے جو کچھ تھا وہ واقعی ایسے ہی ہے کہ دھوکہ ہی ہے، اور آنے والا بھی آپ کو باتیں آتی لیٹ سمجھ آئے؟ یہ تھوڑا سا مجھے شکوہ ہے. باہو نے کیا خوب کہا ہے کہ جو دم غفل سو دم کفر، کہ غفلت میں جتنی زندگی گزری وہ کفر میں گزری. یہ تو ہم جس ٹائم جاگتے ہیں، چونکتے ہیں، اس ٹائم ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے برس، ڈیکیڈز ہم نے کفر میں گزار دیے. یہ تو ہم جرت نہیں کرتے نا اپنے آپ کو اس کفر میں دیکھنے کی. جی، ورنہ آج اگر میرا دین مجھ پہ مکمل نہیں ہے تو قرآن تو بلیک اینڈ وائٹ، قرآن میں کوئی گرے میٹر نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ. اگر آج دین مکمل نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو کفر کے زمرے میں ہی رکھیں گے. کہ کفر کہتے کس کو ہے عربی میں، اس سے پہلے کہ لوگ کہیں کہ یہ کیسے کفر ہوتا ہے انکار. یس، کہ آپ نے اب انکار کس چیز سے؟ قرآن نے بیان کر دیا کہ میرے نبی کی تعلیمات سے کسی قسم کا انحراف کرو گے تو یہ کفر ہے. نبی کی زندگی میں کرو گے تو کفار کہلائے جاؤ گے، نبی کے جانے کے بعد کرو گے تو منکر کہلائے جاؤ گے. علی علیہ السلام نے جب اپنے دور خلافت کا، جب انہوں نے نام دوسرے اصحاب کے دیے کہ یہ خلافت میں نہیں لیتا، آپ ان کو دیں، آپ ان کو دیں، جب ان سب نے انکار کر کے کہا کہ مولا آپ ہی کو یہ سنبھالنا پڑے گا، سچویشن بہت خراب ہو چکی تھی. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. ام المومنین اس کے اوپر کھڑی ہیں، اس سٹینس کے اوپر اصحاب کی بہت بڑی جماعت کھڑی ہے کہ ان کا بدلہ لیا جائے. تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں، مولا آپ ہی آئیں تو یہ خلافت سنبھالیں. تو جب مولا علی آئے ہیں تو اس وقت اصحاب کا ایک میجر کلاسیفیکیشن اس خلافت کو مشکوک کرتی تھی کہ جی ہمیں شک ہے اس خلافت میں، کیونکہ یہ ایسے سرکمسٹانسز میں بیعت لی گئی ہے کہ جس میں میسج سب قبائل کو نہیں پہنچا، تمام شہروں میں نہیں پہنچا، تو مولا علی کی خلافت کو جان بوجھ کے مشکوک کر دیا. اب یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہسٹورک دے رہا ہوں، اس میں نہ کوئی اہل تشیع کی گفتگو ہے نہ کوئی اہل سنت کی. ہسٹری جو ہے وہ بڑی کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ہے. مولا علی نے اس ٹائم کچھ اصحاب کو، میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ ہمارے ہاں بڑا اس کا ایک رواج شروع ہو گیا، اس پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. مولا علی نے اپنے بیان میں، اپنے کچھ خطوط میں ایک بڑی ہی خوبصورت منظر کشی کی ہے اور فرمایا کہ جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ساتھ کھڑے تھے، جو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی خلافت کے ساتھ کھڑے تھے، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی خلافت کے ساتھ کھڑے تھے، آج وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ دیکھیں، وہ اجماع امت کی ڈیفینیشن سکھا گئے ہیں میرے جیسے کو، کہ مولا علی کو بھی اختلاف تھا پہلی خلافت میں، اور ان کا بڑا سادہ سا اختلاف تھا کہ آپ نے مجھے مشاورت کا حصہ نہیں بنایا. یہ نہیں تھا کہ مجھے بنائے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے ملنے آئے ہیں، وہاں ان کا خوبصورت ڈائلاگ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. جب بڑے کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو بچوں کے پاس گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ زبان کی تلوار بھی باہر نکالیں. ہم لوگوں نے تو اصلی تلواریں نکالنی ہیں، زبان کی بھی نہیں نکال سکتے. آج میرے والد صاحب کسی چیز کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ میں نے فیصلہ سنا دیا تو ختم بات. تو میرا یہ فرض بن جاتا ہے، پھر یہ میرا حق پیچھے رہ جاتا ہے، فرض آ جاتا ہے کہ میرے باپ نے کسی چیز کا فیصلہ سنا دیا، اب میرا باپ ہی رد کرے تو کرے، یا میرے باپ کے جانے کے بعد اگر کوئی میرے پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو شاید مجھے کچھ تھوڑا بہت روم ملتا ہے کہ میں اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی گنجائش کروں، وہ بھی اتنا اپوزٹ نہ ہو گیون سرکمسٹانسز کے تحت. جی. تو جب مولا علی علیہ السلام کے پاس ان کا ڈائلاگ ہو گیا اور یہ دونوں سائڈیں اس ڈائلاگ کو مانتی ہیں، تو ان دونوں سائڈوں کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اس کانورسیشن کا نتیجہ نکالیں. بالکل صحیح ہے. اب اختلاف تھا مولا علی کو، لیکن جب مولا علی اپنے دور حکومت کو، خلافت کو لیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت اس خلافت منہج پہ تھے، جو اس وقت اس منہج پہ تھے، جو تینوں لوگ کے ساتھ تھے، آج وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو اب جو میری اس خلافت کا انکار کرے گا، اب یہاں تک وہاں آ رہی ہے کی پوائنٹ، وہ رد و بدل کرے گا اجماع امت کے منہج میں. اور اس میں وہ اس خوبصورت خط ہے، اس میں وہ سورہ نساء کی ایک آیت بیچ میں لے کے آتے ہیں، اور کیا خوبصورت آیت ہے وہ اسامہ بھائی، وہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
یشاق کہتے ہیں کسی چیز کا اپوز کرنا، انکار کرنا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ، اور اتباع کی غیر السبیل المؤمنین. یہ بڑی کی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کی بات بتا رہا ہوں، نہ آپ کوئی فرقہ فکر رہ گیا، یہ میں قرآن کی بات. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کی کس کی؟ جو سبیل المؤمنین نہیں ہے، جو مومنین کا رستہ نہیں ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم پھر اس کو ادھر ہی موڑ دیتے ہیں. وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر اس کو جہنم میں واصل کرتے ہیں. اللہ اکبر. وسعت مسیرہ، اور اس سے بھیانک جگہ کیا ہو سکتی ہے، بھیانک سائٹ کیا ہو سکتی ہے. یہ قرآن کی آیت مولا علی اپنے خطبے میں ساتھ لے آتے ہیں. اب میں اگر ذی شعور ہوں نا، تو میں اس میں سے کیا نکالوں گا؟ ڈیفینیشن، کہ جس شخص نے پھر نبی کی مخالفت کی، اس نے غیر السبیل المؤمنین کی اتباع کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں موڑ دیا اور پھر جہنم میں واصل کیا، اور بس وہ اس کی آخری منزل ہے. یہ ہے ارتداد کی ڈیفینیشن مولا علی کے بقول.